باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی ٹی وی کے اس معناز علمی اور تحقیقی پروگرام یعنی فقہ مسائل میں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی سید سفیر سجاد حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام میں موجود ہمارے انتہائی معزز اور محترم مہمان شخصیت جناب حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا فدا حسین مطہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں صاحب۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کے نام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروگرام کی ابتدا میں اور شروعات ہی میں قول معصوم سے سخن جناب امام سے پروگرام کے باقاعدہ طور پہ ابتدا کرتے ہیں، اور آج ملاحظہ فرمائیے امام علیہ السلام کا ایک فرمان جو کتاب الکافی کی جلد نمبر 5 کتاب المعیشہ سے ماخوذ ہے۔ عن عمر ابن جمیع قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول لا خیر فی من لا يحب جمع المال من حلال یکف به وجہ ویقضی به دینہ ویصل به رحمہ۔ عمر ابن جمیع نام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق صلوات اللہ تعالی علیہ سے یہ فرماتے ہوئے، یہ ارشاد کرتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھلائی نہیں اس شخص میں، کوئی اچھائی نہیں اس شخص میں، یعنی اسے معاشرے کے لوگ اہل سماج اس کی تعریفیں نہیں کریں کہ بہت متقی ہے، بہت صالح ہے، بہت صاحب ورع و تقوی، نہیں۔ امام فرماتے ہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی میں نہیں دیکھتا اس شخص میں جو مال جمع کرنے کی محبت نہ رکھتا ہو، جسے خواہش نہ ہو مال جمع کرنے کی، ایسا مال کہ جو حلال ہو، اور اس سے کرے کیا؟ وہ مال جو اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آئے، اور وہ حلال مال جو اس کے قرض کو ادائیگی کے لیے کام آئے، اور وہ حلال مال کے جو رشتہ داروں کے ساتھ اب فرق نہیں کرتا کہ اس کے فیملی ممبرز ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے پیرنٹس ہوں، ان کے ساتھ جو ہے باہمی تعاون اور اچھے ارتباط کے لیے جس مال سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ اس مال کو کمانے اور اس مال کو جمع کرنے کی محبت نہ رکھتا ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ میری سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ شخص صاحب خیر میں سے اور بھلائی والے افراد میں سے نہیں ہے۔ اصل یہاں پر بہت خوبصورت امام کا فرمان، ایک طرف امام علیہ السلام کا یہ فرمان جو یقیناً قرآن ناطق کا ارشاد ہے، اور ایک طرف قرآن صامت کی وہ آیت کے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی سرزنش کرتے ہوئے، ان کی خامی یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں مال سے اور اس کو جمع کرنے کی طمع و لالچ رکھتے ہیں۔ ایک طرف مال کو جمع کرنے کی سرزنش، اور دوسری جانب امام فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو بھلائی اور خیر کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہوں جو مال کو جمع نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مال کے متعلق آیات قرآنی اور احادیث نبوی اور آل محمد کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ بالآخر مال سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے، ہر جگہ ہر کسی کے لیے پیش آ سکتا ہے۔ مال دنیا بالآخر ہر انسان کی فطرت میں، جبلت میں یہ ہے کہ وہ مال دوست انسان ہے، مال سے بہرحال محبت ہوتی ہے انسان کو، اور احادیث میں، قرآنی آیات میں مال دوستی یا مال سے بے حد محبت کرنے کی مذمت ہوئی ہے، ممانعت ہوئی ہے، روکا گیا ہے، جبکہ بعض احادیث من جملہ اسی حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ مال سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مال سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا جواب سادہ سا یہی ہے بالکل کہ بذات خود مال سے محبت کی تو مذمت ہے کہ مال کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں جگہ پا سکے۔ انسان کا دل، مومن کا دل، مسلمان کا دل اللہ کے لیے ایک خالی مکان ہونا چاہیے۔ حدیث کے مطابق ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کی جگہ ہے، اس میں محبت اللہ کے سوا کوئی محبت نہیں جانی چاہیے۔ مال کی محبت تو جانی ہی نہیں چاہیے۔ اگر صرف مال سے محبت اس لیے کرتا ہو کہ یہ مال ہے، صحیح، دولت ہے،
اگر کسی نیک مقصد کے لیے مال سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت ٹھیک ہے، یعنی برگشت اور بازگشت اللہ کی طرف ہو کسی بھی چیز کی تو وہ چیز ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں اللہ کی محبت ٹھیک ہے، رسول کی محبت ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے؟ وہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کی محبت ہے۔ صحیح۔ ائمہ اطہار کی محبت یہ بھی ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے؟ وہ بھی حقیقت میں رسول اللہ کی محبت ہے اور وہ اللہ کی محبت ہے۔ درست۔ ہر نیک کام کی محبت، اس سے محبت کرنا، ہر نیک عمل سے محبت کرنا، ہر نیک شخص سے محبت کرنا، ہر نیک چیز سے محبت کرنا اچھا ہے، اس لیے کہ اس کی بھی بالآخر بازگشت خدا کی طرف ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر مال سے اس انداز سے محبت کی جائے کہ یہ اطاعت خدا میں معاون ثابت ہوگا، یہ حج و زکوٰۃ ادا کرنے کا وسیلہ ہے، یہ صلہ رحم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بندگان خدا کی داد رسی کرنے کا ایک اچھا وسیلہ ہے، تو پھر تو مال سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ مال تو اچھی راہوں میں، اچھے کاموں میں خرچ ہونے والا ہے۔ صحیح، مطلب کہا جا سکتا ہے کہ مقصد اور ہدف کی محبت اور ہدف کی چاہت جو ہے وہ سرایت کرتی ہے وسیلے کی چاہت تک۔ مطلب اگر ہم کسی منزل سے پیار کرتے ہیں، کسی جگہ سے پیار کرتے ہیں، اس میں جانا کو مثلا جو مومن کے لیے زیبا ہے کہ وہ سید شہداء کی زیارت پر جو ہے جانے کی تمنا رکھے، تو وہ جو سفر سید شہداء کے زیارت پہ جانے کا سفر ہوتا ہے، انسان کو اس سے بھی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مقصد کی محبت سرایت کرتی ہے وسیلے کی۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ لے جانے والی بس بھی اچھی بس ہے، سبحان اللہ۔ رہنے والی وہ جگہ ہوٹل بھی اچھا ہے، اچھے مصرف میں آ رہے ہیں وہ، اور وہ زاد سفر بھی اچھا ہے، اور وہ قدم بھی اچھے ہیں جو اس راہ میں اٹھائے جاتے ہیں، وہ رنج و مشقت بھی اچھی ہے جو اس راہ میں اٹھائی جاتی ہے۔ کیا ہی خوب ہے! اس لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے والا اپنے امام کی معرفت رکھتے ہوئے، اپنے مولا کی شناخت اور محبت رکھتے ہوئے وہ زیارت پہ جاتا ہے، تو جس دن وہ گھر سے نکلے گا اس کے ہر قدم کے لیے ایک تسبیح کا ثواب لکھا جائے گا، صحیح، اس کے گناہ جڑ جائیں اصل گے۔ یہاں پر جو ہے ابھی اپنے بڑے خوبصورت انداز سے ایکسپلین کیا گیا، اپنے تفصیل بیان کر دی اس بات کی کہ اصل مال سے محبت یہ غرض نہیں ہے بلکہ مقصد سے محبت ہے۔ اب یہ جو 3 مقاصد امام نے بیان کیے ہیں کہ وہ مال کے جو 3 اہداف بالخصوص پورے کرتا ہے، اس حلال مال سے محبت کرنے والا بھی امام کے نزدیک جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ 3 جو بیان کیے، یعنی پہلا یکف بہ وجہ، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے اس کا صحیح ترجمہ اور اس کا معنی کیا ہم کر سکتے ہیں، امام کے لہجے و امام کے مراد کو تناظر میں اگر ہم کہیں تو؟ اس حدیث شریف کا سادہ سا ترجمہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یوں پیش کروں گا کہ اس حدیث میں کم سے کم 3 مقاصد کا ذکر ہوا ہے، دیگر احادیث میں بہت سارے اور مقاصد بھی بیان ہوئے ہیں، ہم صرف انہی مقاصد کو بیان کریں گے جو اس حدیث شریف میں بیان ہوئے ہیں۔ یکف بہ وجہ، اس کی عزت بچ جائے، آبرو کی حفاظت ہو جائے، صحیح، وہ بالآخر ذلت سے، مذلت سے، پستی سے، رسوائی سے بچے۔ صحیح، اپنی عزت بچانے کے لیے مال ضروری ہے، محنت کرے، محبت کرے اور کمانا چاہے تاکہ اپنی عزت بچا سکے۔ صحیح، اپنی عزت بچانے کی ذیلی جتنے بھی کیفیتیں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ عزت کس طرح بچ سکتی ہے، کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، قرض کے نیچے دبنے سے بچ جائے۔ صحیح، اصل بھی اپنی بڑا خوبصورت بات کی ہاتھ پھیلانا اور بیکاری پن کے حوالے سے 1-2 منٹ میں اگر آپ گزارش کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے اور بھیکاری بننا کسی کے سامنے، محتاجی کا اظہار کرنا اللہ کے علاوہ بندوں کے سامنے، یہ انسان کب کر سکتا ہے اور کیا مومن کو زیبا ہے کہ یہ بہرحال یہ کرے؟ یہاں پر میں ایک گزارش ضرور کروں گا، وہ یہ ہے کہ بھکاری بننا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا گزارا کرنا یہ ایک مذموم اور برا عمل ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھا معصوم کے حضور میں، اس نے کہا یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا دے، تو امام نے فرمایا ارے ایسی دعا نہ مانگو، اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج ہی بنایا ہے، کسی کی ضرورت کسی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے تیرے
برے بندوں کا محتاج نہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اگر میری محتاجی یا میری حاجت کہیں سے پوری ہو تو وہ ایک نیک کریم النفس بلند اخلاق کا مالک ہو جس کے ہاتھوں میری ضرورت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ضرورتیں یعنی تو کم ظرف قسم کے افراد جو کم ظرف توہین اور تذلیل کرتے ہیں بشریت یا کی بعد ان سے۔ میں احسان جتلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ صحیح۔ پہلا مقصد حلال مال کے جس کے ذریعے سے آبرو بچ جائے، انسان کے بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ امام اس کو جو ہے وہ جمع کرنے کو پسند کرتے۔ دوسرا یقضی بہ دینا۔ اب یہاں پر قرض کا میں ذرا وضاحت چاہوں گا آپ سے کہ کیا قرض سے مراد وہی ہے جو ہم لوگ عرف میں رہتے ہیں اور اسی معنی میں اپنے قرض کی ادائیگی؟ جی البتہ دین سے مراد یہاں پر ذہن تو اسی قرض کی طرف جاتا ہے کہ قرض الحسنہ کہیں سے لیا ہو ضروریات کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے ظاہر محنت کرنا پڑے گی اسے کہ وہ محنت کر کے پیسے جمع کر لیں، قرض اتار لیں۔ لیکن یہاں دین سے مراد ہر وہ ذمہ داری اور واجب انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، جیسے فرض کرے شوہر کے اوپر عورت کا مہریہ دین ہے، اگر ابھی تک نہیں دیا ہو، صحیح، وہ قرضہ ہے، اسے بھی ادا کرنا ہے۔ والدین کے حقوق اگر دینے ہوں وہ بھی تو دین ہے، آخر واجب النفقہ ہیں وہ۔ چھوٹی اولاد ہو اس کا بھی نفقہ واجب ہے، وہ بھی تو دین ہے۔ یعنی قرضہ انسان سے اٹھایا ہو یا قرضہ اللہ نے انسان پہ ڈالا ہو، دونوں قرضوں کو ادائیگی کی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہوگی۔ اور آخر میں وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ۔ اصل اس کے اوپر خاص کر جو ہے ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں فقط واجب نفقہ افراد، مثلا کسی شخص کی اولاد ہے یا اس کے معمر و بزرگ ناتواں والدین، یہ تو وہ مطلب ہستیاں ہیں، یہ تو وہ افراد ہیں کہ جن کا واجب نفقہ اس کی ذمہ داریوں میں سے، اور اگر نہیں کرے گا تو یہ یقیناً ایک واجب کو ترک کر رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، مثلا ایک غریب بہن ہے، مثلا ایک جو ہے وہ غریب بھائی ہے اس کا، یا اس کے کزنز، اس کے جو ہے وہ دوسرے تایا جان وغیرہ، مطلب اس کے رشتہ داروں میں سے فیملیز میں سے کوئی غریب ہیں، تو کیا اس مال کو کما کر اس مقصد سے کہ میں اپنے غریب رشتہ داروں کی جو ہے وہ داد رسی کر سکوں گا، کیا اس کے لیے بھی کمانا جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے کمانا بھی کافی امام کی نظر میں ضروری ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی؟ میں تو یہاں یہ عرض کروں گا احادیث کی روشنی میں کہ اس جیسا بہتر عمل شاید ہی کوئی ہو کہ انسان کمائے اور اپنی کمائی سے اپنے محتاج رشتہ داروں کی مدد کرے، ان کی فریاد رسی کرے، صلہ رحمی کر لے۔ صلہ رحمی کے بہت سارے ثمرات و برکات ہیں، دنیاوی ثمرات اور برکات بھی ہیں، اخروی ثمرات و برکات بھی ہیں۔ دنیاوی فوائد میں سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان کی عمر کسی وجہ سے گھٹ گئی ہو یا اس میں کمی آ گئی ہو تو صلہ رحمی کے نتیجے میں اضافہ ہو جاتا ہے عمر میں، انسان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ صلہ رحمی کے دنیاوی فوائد بہت زیادہ ہیں، اور یہ انتہائی بے مروتی ہوگی کہ انسان کے خاص رشتہ داروں میں، خونی رشتہ داروں میں کچھ غربا ہوں، فقراء ہوں، مساکین ہوں، اور ایک ان میں رشتہ داروں میں کوئی امیر بن جائے کسی وجہ سے، تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے، کاروباری ہونے کی وجہ سے، اور وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق لوگوں کو تو خوب کھلائے پلائے لیکن اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز کرے، یہ انسان کی پستی کی علامات میں سے ہے اور انسان کی بے برکتی کی علامات میں سے ہیں۔ انسان کی پر نفع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ انسان نفع بخش ہے، یہ انسان سبھی کے لیے سایہ کی مانند ہے جب وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرے۔ رشتہ داروں کے بعد پھر اگر وسعت ہے تو اور لوگوں پر بھی دست شفقت ضرور رکھ لیں، لیکن مقدم یہاں پر رشتہ دار ہیں۔ حتیٰ اگر رشتہ داروں کی خدمت کیے بغیر کسی اور کی خدمت کرے تو شاید یہ خدمت قبول بھی نہ ہو، اس لیے کہ حقدار یہاں پر ہے۔ صحیح بھائی، یعنی خدا کی جانب سے بہت بڑا ایک جو ہے وہ تحفہ رکھا ہے رشتہ داروں کی اس میں، اور یہاں پہ ناظرین یقیناً متوجہ ہیں، اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ تمام جو کام ہیں اچھائی اور بھلائی کے کام، تین جو خاص کر بیان کیے ہیں کہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے قرض کو اتارنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تو اس میں جو ہے حلال مال سے ہونا شرط ہے، یعنی حرام مال سے انسان حرام کماتا ہے اور حرام کما کے اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا ہے تو یہ کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سب انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے۔ آصف لیتے ہیں یہاں پہ مختصر وقفہ اور پھر دوبارہ بات کو جاری کریں گے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، نو چیک کا بیک ہے۔ إلهي يا سميع يا بصير إلهي
ویلکم بیک ناظرین. جی آغا صاحب, ہمارے گزشتہ پروگرام میں یہاں تک گفتگو ختم ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی نوکری, اپنا وظیفہ یا اس سے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اپنی خدمت پیش کرے گا اور اس کے معاوضے کے طور پہ وہ پیسے لے گا, تو اس میں جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جس دورانیے میں ایگریمنٹ ہوا ہے اس دورانیے میں تو کم از کم وہ کسی دوسرے کا یا اپنا نجی کام جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتا, چونکہ اس جو ہے دورانیے میں وہ غلام اور اس کا ایک پابند ہے. تو اس میں یہاں تک وضاحت ہو چکی تھی کہ اگر وہ شخص اپنا ذاتی کام و نجی امور کو نپٹاتا ہے اس کام میں, مثلا اس کی ڈیوٹی ہے, وہ چوکیدار ہے, ڈرائیور ہے, یا کسی بھی کمپنی میں امپلائر ہے, کوئی کلرک ہے, تو وہ مطلب اس اوقات میں کہ جو اس کی ڈیوٹی کے اوقات ہیں اس میں اگر وہ اپنا کام نپٹاتا ہے, گھر کی سبزی لے کر آتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس میں جو ہے مطلب اس کا جو مالک ہے, اس کو اختیار ہے, اس کا جو باس ہے کہ وہ چاہے تو معاملے کو فسخ کر دے اور اس کو نوکری سے مطلب نکال دے, اور اگر چاہے تو وہ باقی رکھے. لیکن یہاں پر سوال میں جو آج لوں گا وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص خود اپنا کام نہیں کرتا بلکہ اس ڈوریشن میں, اس دورانیے میں کہ جس میں اس کا ایگریمنٹ ہے کہ وہ فرائض کو, اپنے وظیفے کو, ڈیوٹی کو انجام دے گا, اس میں وہ کسی دوسرے کا کام کرتا ہے بغیر معاوضے کے, مفت میں کام کرتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے جی چلیں ٹھیک ہے میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے, لیکن یہ کہ ایک محترم ضعیف ہیں, نہ ہیں, کمزور ہیں, ہم ان کا کام کر دیتے ہیں, مفت میں ہی کام کرتا ہے. تو کیا جو 8 گھنٹے ڈیوٹی میں اس نے 2 گھنٹے کسی دوسرے کا مفت میں کام کیا قربتاً اللہ, اس کا یہ کام ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے, ثواب ملے گا؟ اور پھر اس کے بعد اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو کیا اس مدت کی جو اس نے 2 گھنٹے اس میں ضائع کیے ہیں وہ تنخواہ کٹوتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائیں گا. یہاں پر اجارۃ العمل کی 2 قسمیں ہیں کہ ایک انسان اپنی خدمات پیش کرتا ہے دوسرے کو ایک معاوضے کے بدلے میں کہ اس سے تنخواہ لے گا, روزانہ دیہڑی لے گا, پتہ نہیں کس حساب سے ایگریمنٹ کرتا ہے, وہ ماہانہ لے گا, سالانہ لے گا, ہفتہ وار لے گا, روزانہ کی بنیاد پر لے گا. ایک معاوضے کے مقابلے میں اپنی خدمات اس نے پیش کی ہے. اپنی خدمات سے مراد اپنی ساری خدمات, یعنی 8 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں ہوں, اتنا میرا معاوضہ ہے, اس 8 گھنٹے میں آپ مجھ سے بے شک جو کام لے, اس 8 گھنٹے میں میں آپ کے کام سے ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتا ہوں. صحیح, مطلب اپنے تمام تر جو اس کی منفعت تھی, اس کا تمام تر وہ اس کے سپرد کر دیتا ہے, اس کے سپرد کر دیتا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ نہیں, آپ کا میرا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ جی میں آپ کا کپڑا سلا کے دے دوں گا یا خود سیوں گا کپڑا, یا خود سیوں گا, اور معاوضہ اتنا ہے. اب اس میں میرا 1 گھنٹہ لگے 2 گھنٹہ لگے, میں کس گھنٹے میں یہ کام کروں, ایک خاص دورانیہ تو رکھا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اپنی دیگر خدمات بھی آپ کے سپورٹ کر چکا ہوں. صرف ایک خدمت ہے, وہ ہے کپڑے کی سلائی. صحیح. یہ 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ساری خدمات سپورٹ کرنے کی صورت میں اب اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس 8 گھنٹے میں یا اس 10 گھنٹے میں یا اس 24 گھنٹے میں یا جو بھی دورانیہ رکھا ہوا ہے جو دوسرے کے سپورٹ کیا ہے اپنے خدمات کو, اس دورانیے میں وہ نہ اپنے لیے کوئی کام کر سکتا ہے, نہ اس شخص کے سوا جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کسی اور کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے. صاحب میں جو مطلب پوچھا تھا کہ اس میں مفت میں کام کرتا ہے, تو کیا یہ ثواب کا کام ہے ہمارے یہاں؟ نہ صرف یہ کہ میں عرض کروں گا کہ ثواب نہیں ہے, بلکہ یہ گناہ ہے کہ میں اپنا کام کسی کو سپورٹ کر چکا ہوں, اب اس میں کسی اور کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اصل کس بنیاد پہ, مطلب یہ کیا ہم کہتے ہیں وعدہ خلافی ہوئی یہ یہاں پر؟ ایک تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے, وعدہ وفائی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جہاں سے معاوضہ لینا ہے وہ معاوضہ پورے ٹائم میں کام کرنے کے بدلے میں ہے. میں 2 گھنٹے کسی اور کو دے دوں گا تو معاوضہ وہاں سے کیسے لوں گا اس 2 گھنٹے کا؟ لے نہیں سکوں گا. یہ معاوضہ جائز نہیں ہوگا. مطلب طے ہو گیا کہ نہ وہ اپنی نجی مصروفیات نمٹا سکتا ہے اس کام میں, اس دورانیے میں, اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کا مفت میں کام کر سکتا ہے. اگر اس نے کام کیا جو شریعت کا حکم تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, حرام کام کیا, جیسا بھی کیا اس نے, مطلب یہ جرت کی, جسارت کی, اس نے وہ کام کیا, تو اب یہاں پر کیا آپشنز ہیں مالک اس کے باس کے پاس؟ اس کے کام کے مالک کے پاس اب آپشنز یہ ہیں کہ وہ اس ایگریمنٹ کو کینسل کر سکتا ہے. صحیح. یا اگر اس کو کینسل نہیں کرے گا تو کم سے کم یہ کر سکتا ہے کہ یہ جو 2 گھنٹے آپ نے میرے کام کے دورانیے میں کسی اور کے لیے دیا ہے, صحیح,
اس 2 گھنٹے پہ سارے معاوضے کو وہ تقسیم کریں گے، جتنا 2 گھنٹے کا بنتا ہے اس کا معاوضہ واپس ہوگا، صحیح، یعنی نہیں ملے گا اس کو، صحیح، بالکل، کٹوتی ہوگی، دوسرے لفظوں میں تنخواہ سے، معاوضے سے کٹوتی ہوگی۔ اچھا، آپ نے جو پہلے فرمایا کہ 2 آپشن میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر باس یا اس کام کا مالک اگر چاہے تو وہ معاملے کو فسخ کر سکتا ہے اور جو ہے اس کو مطلب جو نوکری ہے جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو نکال سکتا ہے اس نوکری سے۔ اب اصل جب اس کو نکال دے تو بالآخر اس نے فرض کرتے ہیں کہ مہینے میں 4 دن کام کیا، مہینے میں اس نے 10 دن کام کیا ہے، اس کو نکال دیں گے تو جتنے مہینے کے جتنے دن اس نے کام کیا ہے اس کا معاوضہ ملے گا ایگریمنٹ کے مطابق، جو تقسیم ہوگی معاوضے میں وہ ملے گا یا کوئی اور اس کا قانون ہوگا؟ اس کو معاوضہ تو ملے گا لیکن ایگریمنٹ کے تحت نہیں ملے گا، ایگریمنٹ تو ہو گیا کینسل، اب اس کے تحت کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کو اگر اس نے 10 دن میں سے 5 دن کام کیے ہیں، 5 دن کسی اور کے لیے کیے ہیں یا اپنے ذات کے لیے کیے ہیں، تو اس 5 دن کا جو اس نے کام کیا ہے وہ اجرت المثل اس کو مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس قسم کے کاموں کی کیا ریٹ ہے، صحیح، اس ریٹ کے مطابق اس کو 5 دن کی مزدوری مل صحیح، جائے مطلب گی۔ مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے اگر تھوڑی مثال جو ہے میں مطلب پوچھ لوں، اگر فرض کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کام دیا تھا کسی مزدور کو، کسی امپلائر کو، اور اس میں شرط رکھی تھی کہ آپ 8 گھنٹے کام کریں گے، آپ کو 1 مہینے کے بعد 30 دنوں کا 30,000 ملے گا۔ اب ان کے ایگریمنٹ کے اندر جو ہے وہ طے ہوا تقریباً ہر دن میں 1,000 روپیہ۔ اب اس نے فرض کرتے ہیں کہ 10 دن کام کیا اور باقی 3-4 دن وہ کسی دوسرے کے کام یا اپنے کام نپٹا رہا تھا، معلوم ہو گیا فیکٹری کے مالک کو، اور اس نے جو ہے اس کو مطلب ڈسچارج کر دیا، اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اب جو ہے 10 دن اگر اس معاہدے کے اعتبار سے دیکھیں تو 10,000 بننا چاہیے، 10,000 بننا چاہیے، مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے فرض کرتے ہیں کہ 5,000 بنتا ہے، تو اب اس کو کیا کریں گے؟ اس کو 5,000 ملے گا، مارکیٹ ریٹ کے مطابق ملے گا، وہ اس اجرت المثل یعنی اس معین کردہ تنخواہ سے زیادہ بنتا ہو صحیح، معاوضہ یا کم بنتا ہو۔ اصل یہاں پر چھوٹی سی بات میں مطلب سمجھنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو 30 دن اور ہر دن کا 1,000 روپیہ یہ ایگریمنٹ میں طے ہوا تھا، اب اس میں جو مطلب آگے اس نے باقی دن رہ گیا، مثلا 10 دن رہ گیا، 15 دن رہ گیا مہینے کے باقی، اس میں تو ایگریمنٹ ہو گیا ختم، کینسل ہو گیا۔ جتنے دن وہ کام کر چکا ہے وہ تو ایگریمنٹ کے اندر ہی تھے نا وہ دن، تو اس میں کیوں ایگریمنٹ کے مطابق عمل نہیں ہوگا؟ ایگریمنٹ کے اندر تو وہ دن تھے لیکن ان دنوں میں اس نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایگریمنٹ باطل کیا ہے سرے سے۔ صحیح، مطلب ہم درست ہوگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمپل کہ اس کا ایگریمنٹ تھا کہ پورے 30 دن کریں گے تو یہ معاوضہ ہوگا، تو یہ معاوضہ ہوگا، اب چونکہ 30 دن نہیں کیا لہٰذا وہ معاوضہ تو کینسل ہو گیا۔ سب اب بڑھتے اگلے سوال کی جانب کہ اگر اس نے مفت میں کسی کا کام کیا تھا، اب اس کام کے عوض میں اس بیچارے کی تنخواہ بھی گئی اور جو ہے ساتھ میں اس کی نوکری بھی گئی، تو اب کیا وہ جو کام مفت میں کیا تھا اس کا معاوضہ وصول کر سکتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ شخص اپنی فیکٹری کے امور چھوڑ کے کسی شخص کی مثلا جو ہے ہاسپٹل میں اس کے لے کر جاتا ہے، مریض کو لے کر واپس آتا ہے اور موٹر سائیکل پہ اس طرح پورا ایک کرتا ہے پروسیس اور وہاں پہ رہتا ہے، تو کیا اس ہاسپٹل میں لے جانے، مریض کو واپس لے آنے اور وہاں پہ رہنے کا معاوضہ وہ مانگ سکتا ہے؟ اگر اس دوسرے شخص نے اس کو کوئی آرڈر دیا ہو، حکم دیا ہو، تقاضا کیا ہو کہ میرا یہ کام کرو، اور اس تقاضا اور اس حکم کے مطابق اس نے یہ کام کیا ہو تو یہ معاوضہ مانگ سکتا ہے۔ لیکن اس نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، اس کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے ہی یہ کوئی کچھ کیا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ صحیح، مطلب ہم فرق کریں گے ہم صورت میں اگر اس نے دوسرے شخص نے اسے حکم دیا تھا اور صحیح۔ اصل اب بڑھتے اگلے سوال کی جانب، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بعض ایسے ممالک کے اندر جو ہے یہ فراڈ چلتے ہیں اور اس قسم کے فراڈ کاروباری چلاکی میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک فیکٹری میں کسی ایک سرکاری یا نیم سرکاری پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے جاب شروع کی، وہاں کے مطلب ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ اتنی دھیان دینے والی اور بڑی نگرانی کرنے والی نہیں تھی، مطلب رف سے لوگ تھے، سو انہوں نے موقع جانا اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا جو ایگریمنٹ تھا اس میں وہ 4 گھنٹے آتے ہیں آفس میں اور اس کے بعد باقی 4 گھنٹے جو ہے کسی اور کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کر کے ایک اور کام اجارہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آصف اس نے جو ہے وہ فرض کرتے ایک مہینہ یوں ہی کام چلایا، 4 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا اور باقی 4 گھنٹے جو ہے جو ڈیوٹی کے بچتے تھے وہ کسی دوسرے جو ہے آفس میں کسی دوسری جگہ پہ اس نے جو ہے وہ ڈیوٹی دینا شروع کر دی۔ تو اب اس پہلے والے آفس کے باس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گھپلا ہم سے کیا جا رہا ہے، تو اب یہاں پر تو مطلب معاملہ گمبھیر ہے، چونکہ ایک معاملے پر دوسرا معاملہ ہے، معاملہ بالائے معاملہ ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ دوسرے معاملے کی صورتحال کیا ہوگی؟
پہلے معاملے کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا دونوں کے مالکان اس کو ختم کر دیں گے؟ کیا دونوں کے مالکان باقی رکھیں گے؟ کیا کیا آپشنز ہیں دونوں اجاروں اور دونوں جو ہے معاملات میں؟ یہ تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح نکاح پہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کسی ایگریمنٹ کے اوپر دوسرا ایگریمنٹ بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح، اس لیے کہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے ایک مالک اور ایک اجیر کے درمیان میں، تو اس کو اس ایگریمنٹ کے دورانیے میں کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ حکم تو آپ نے بیان فرما دیا، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بات بھی یاد آ رہی ہے ہم پہ کہ بعض جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا، قرآن کی آیت تھوڑی تھی، یہ حدیث تھوڑی تھی جو اترتی اور پھر اس پہ جو ہے وہ عمل ضروری ہوتا۔ تو بہرحال بہت سارے ہیلے بہانے ہیں جو لوگ مکر و فریب کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے وعدہ اور معاہدہ اتنا اہم ہے کہ وعدہ خلافی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ قرار دیا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی خلف وعدہ نہیں فرماتا، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے معاہدوں کی پابندی کرو اور وعدہ وفائی کرو۔ صحیح، تو مسلمانوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے، خصوصاً کاروباری دنیا میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے کہ معاشرے سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فضا مقدر ہوتی ہے اور حسن ظن کی بجائے ایک دوسرے سے سوء ظن اور ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ اسب کیا حکم کیا ہوگا؟ یہ تو مطلب حکم یہاں پر حکم یہ ہے، جو یہ 4 گھنٹہ اس کے ساتھ غلط طریقے سے معاہدہ کر کے تنخواہ یا معاوضہ لے رہا ہے، وہ حقیقت میں اس کو نہیں ملنا چاہیے، ملازم کو نہیں، اس کی کمپنی یا اس کی فیکٹری کے مالک کو ملنا چاہیے۔ صحیح صحیح صحیح، اس مطلب لیے کہ اس کے ٹائم میں اس نے وہاں کام کیا ہے۔ صحیح، مطلب اس پہلی فیکٹری کے جو مالک تھے جس کے ساتھ 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ایگریمنٹ طے ہوا تھا، اس کو 3 آپشن ملیں گے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر چاہے تو وہ معاملے کو فسخ کر دے، اس کو ڈسچارج کر دے، اور جو ہے اس کا جو اجرت المثل یا مارکیٹ ریٹ بنتی ہے ابھی تک جو اس نے کام کیا ہے وہ دے، باقی جو ہے اس سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے بیان فرمایا کہ معاملے کو باقی رکھے، اور باقی رکھنے کے نتیجے میں جو 4 گھنٹے اس کے ڈیوٹی کے کسی اور جگہ پر ڈیوٹی دے رہا ہے ملازم، تو وہ پیسے جو ملازم کو ملنے تھے وہ اب فیکٹری لے گی۔ بالکل فیکٹری۔ اچھا، اس میں چھوٹی سی سوال کروں گا، آپ نے جو فرمایا کہ وہ جو 4 گھنٹے ملازم ڈیوٹی کر رہا ہے کسی اور جگہ پر اور جو اس کو پیسے موصول ہو رہے ہیں وہ فیکٹری لے گی، تو یہاں پر ایک سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کسی کا حق جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے اور کسی کا حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، تو یہاں پر اسی قسم کی کیفیت نہیں ہے کہ ایگریمنٹ اور ملازمت تو یہ کرے، پیسہ اسی کی جیب میں آئے؟ اس میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں لگنا چاہیے یا کسی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں حقیقت میں فیکٹری، کمپنی یا اس مالک کام کا اس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ یہ 4 گھنٹے مسلسل اس کے کام سے خلاف ورزی کرتا رہا ہے، اس کے کام سے بھاگتا رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے 4 گھنٹے کے جو خسارے ہوتے رہے ہیں، یہ اس خسارے کا ازالہ ہے۔ صحیح، لہٰذا یہاں اس کی حق تلفی نہیں ہے، صحیح، بلکہ حق حقدار کو پہنچنے والی بات ہے۔ صحیح، جبکہ یہ اس کا کوئی حق اس لیے ضائع نہیں ہے کہ یہ تو 8 گھنٹے کی تنخواہ ادھر سے لے رہا ہے۔ صحیح، مطلب ہاں صحیح، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ 4 گھنٹے اس کا حق تھا ہی نہیں کہ تلفی ہوتی، ہی نہیں، تلفی بہتر ہو گیا۔ دوسرا آپشن، اور کوئی آپشن بھی ہے اس کے پاس، مالک فیکٹری کے پاس؟ ہاں جی، تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ معاملے کو ٹھیک باقی رکھے، ان کے معاہدے کو بھی ٹھیک رکھے، دوسرے کی طرح دوسرا آپشن بھی یہ تھا تقریباً۔ جی جی۔ لیکن اس میں جو خسارہ ہوا ہے 4 گھنٹوں کا، وہ خسارہ اس اپنے ملازم سے وصول کرے۔ صحیح، جو بھی خسارہ ہوا ہے 4 گھنٹے کا، یا تو وہ راتوں کو ڈیوٹی دے کر 4 گھنٹے پوری کرے۔ صحیح۔ اچھا صاحب، یہ میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا اور پھر ہم اگلے فیز میں داخل ہو جائیں گے کہ یہ جو دوسرا اور تیسرا آپشن ہے قدر مشابہ بھی ہیں، لیکن بہرحال فرق ہے اس میں کہ دوسرے آپشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ملازم کو جو تنخواہ ملنی تھی 4 گھنٹے کی وہ یہ فیکٹری کا مالک لے گا، جبکہ تیسرے میں یہ ہے کہ نہیں، جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ فقط اسے پورا کرے گا۔ یہ اختیار مالک کو ہے یا ملازم کو بھی ہے؟ مالک کو ہے۔ بہت شکریہ صاحب، یہاں پہ پھر اگلے فیز میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں نوچے کا بیک ہے۔ إلهي يا سميع يا بصير، إلهي يا سميع يا بصير۔ ویلکم بیک ناظرین، فقہ مسائل کے 3rd فیس میں ہم آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس میں گزارش کے دیتے ہیں آپ کو بارہا
کہ یہ فیض آپ کا ہے، اور اس فیض میں ہم لیتے ہیں وہ سوالات جو آپ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہم اس کے جوابات سہل اور سلیس انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہی کی زبان میں جو آپ سمجھ سکتے ہیں اسی اصطلاحات میں، اسی لہجے میں ہم آپ تک پہنچائے۔ اور یہ گزارش میری ہمیشہ رہی ہے آپ سے، اپیل رہی ہے آپ سے، یہ گزارش رہی ہے، اور الحمدللہ ہمیں اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ رسم، یہ ثقافت اور یہ فرہنگ جو ہے وہ دھیرے دھیرے رواج پا رہی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو یا والدین یا والد کوئی ایک جو ہے وہ گھر کا کوئی بڑا بھائی یا بڑا بیٹا جو ہے، بڑی بہن جو ہے وہ فقہی مسائل یا اس جیسے اچھے پروگرام سے استفادہ کر کے وہ لوگ اپنے گھروں میں ایک مہینے میں ایک بار یا اپنے جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار ڈائری پہ جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں وہ لکھ کے اس کے جوابات جو ہے وہ بتاتے ہیں اپنے گھر والوں کو۔ ایک پروگرام سا ہوتا ہے اور اس میں نیاز تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ کتنا بڑا یہ اجر ہے اور کتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس شخص نے ایک مردہ ضمیر کو حیات علم عنایت کر دی، ایک جہالت کے مردہ شخص کو علم کی حیات اور علم کی روح اس کے جسد میں ڈال دی ہے، تو اس نے گویا کہ تمام انسانیت کی ہدایت کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ احیاء ہے، یہ زندگی ہے، یہ جو ہے امر المعروف و نہی عن المنکر کا وہ وظیفہ ہے کہ جو بغیر تمیز رنگ و نسل و زبان و مذہب کے ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ انسانی فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرے اور بنیادی شریعت مقدسہ کے مسائل ایک دوسرے کو بتائیں۔ اور ایسا بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا مسئلہ جو ہے، ہمارے کے ناظرین نے اپنی کاپیاں نکال لی ہوں گی اور تیار ہوں گے کہ وہ ہمارے سوال نوٹ کریں اور آپ کے جواب کے بھی منتظر ہوں گے۔ سوال آصف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بڑی نہر سے کچھ حصہ کاٹ کر اپنی زمینوں میں جو ہے وہ پانی لے کر آئی ہوں، یا مثال کے طور پہ ایک بنجر و بیابان زمین میں وہ نہر کو کاٹ کے اپنے زمین میں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اس پانی کے ذریعے سے اس بنجر علاقے کو آباد کر سکیں، تو سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا وہ بنجر علاقہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اس طریقے سے اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، اور کیا اس جیسی بڑی نہروں سے یہ کاٹ کر پانی لے آنا کہ یہ درست ہوتا ہے؟ جی، بڑی نہروں سے یا دریاؤں سے نہر کھینچ کر یا کوئی چینل بنا کر پانی لے کے جانا، یا آج کل پائپ لائن بچھا کر پانی لے کے جانا، اور کسی بنجر یا خالی جگہ جو کسی کی ملکیت میں پہلے سے نہ تھی اس کو آباد کریں، تو جتنی زمین اس پانی کے نیچے موجود ہے یا یہ پانی جہاں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور اس نے اس زمین کو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے اس کو آباد کیا ہو، تو یہ زمین اسی آباد کار کی ملکیت میں آ جائے گی۔ اس میں شرائط یہی ہے کہ یہ پہلے سے کسی کی ملکیت نہیں تھی اور آبادی بھی اس نے کی ہے، تو ایسی صورت میں یہ زمین اس کی ملکیت میں آتی ہے اور یہ اس کا مالک شمار ہوگا۔ اس کو فقہی اصطلاح میں حیازت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ شخص ہوگا آباد کار، اور آباد کاری کے نتیجے میں اس نے اپنے لیے ایک زمین کی ملکیت حاصل کی ہے۔ مطلب یہ جائز ہے، اور یہ مطلب اس جیسی بڑی نہروں سے پانی کو اپنے زمین پر دینا یہ بھی درست ہے؟ جی، یہ بھی صحیح ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانیوں کے اوپر، اور آج کل تو یہ باقاعدہ طور پہ اس کے لیے بھی حکومت میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ ایک ٹیکس لگا کرتا ہے، کیا وہ بھی پھر ادائیگی مطلب ضروری ہے، اور اس کے بغیر کیا یہ پانی درست نہیں ہے اپنے زمینوں میں؟ جی، جس کو اگر ٹیکس جن کو دینا ہے، یا جو لوگ اس سے زمین کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے ٹیکس لیتے ہیں، اگر ٹیکس عام سب سے لیا جانے والا ہو تو اس کو بھی دینا چاہیے اب، چونکہ اس سے ٹیکس کا فائدہ مجموعی طور سے اس کے معاشرے کو، اس کے خطے کو ہوگا، اور اس ٹیکس کی حفاظت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بحفاظت ان ٹیکس کے پیسوں کو انہی لوگوں کے مفادات، ان کی ترقیاتی کاموں اور ان چیزوں پہ صرف کریں۔ صحیح ہو گیا۔ سب بڑھتے اگلے سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا جیسے یہ پوچھتے ہیں کہ کسی دن یہ جو ہے وہ دوپہر کا کھانا کھا کے اور پیاز اور جو ہے سلاد کی بو ان کے منہ میں تھی، اور یہ چلے گئے مسجد میں، تو ان کے دوست نے ان سے کہا کہ آپ کی نماز باطل ہے کیونکہ آپ تو پیاز کھا کر آئے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ مسجد میں پیاز کھا کے آنے سے نماز باطل ہوتی ہے یا وضو ٹوٹتا ہے؟ جی، پیاز یا لہسن کھا کر، خام پیاز اور خام لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے اگر اس کے منہ سے ان کی شدید بو آتی ہو اور اس سے دوسرے نمازی متاثر ہوتے ہوں یا ان کو تکلیف ہوتی ہو، تو اس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے۔
البتہ اگر کوئی کھا کر جائے تو گناہ نہیں ہے اور نماز بھی باطل نہیں ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کو، مومنین کو تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں جس طرح پیاز کھا کے اور لہسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، مکروہ ہے، اسی طرح گندے لباس اور گندے جسم کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہیے، کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد کا ارشاد بھی قرآن مجید کا ہے کہ تم ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی صاف لباس پہن کر جاؤ۔ آداب نماز میں سے یہ ہے کہ سب یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ میری بیوی کا مجھ سے نفرت کرنا کیا یہ شرط ہے طلاق میں، جبکہ میں اسے محبت کرتا ہوں؟ اور ساتھ میں وضاحت فرما دیجیے گا کہ کیا طلاق خلع میں یہ شرط ہے، اور اگر نہیں ہے تو اگر کسی نے ایسے دے دی تو اس کی طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ پہلے تو طلاق کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے۔ شادی ہوتی ہے انسانوں کے درمیان تعلق قائم رہنے کے لیے، اولاد پیدا کرنے کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، انسانی معاشرے کو محبت اور مودت کا گہوارہ بنانے کے لیے۔ یہ جو طلاق کا عمل ہے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہیں پر بھی۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال عمل ہے تو وہ طلاق ہے۔ حلال تو ہے اس لیے کہ ایک راہ حل ہے، صحیح، ایک چوائس نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے، ایک آخری چارہ کار ہے۔ صحیح، یعنی اگر زندگی بالکل بھی ان دونوں کی ساتھ نباہ نہ کر سکے اور زندگی نہ بن سکے، آگے چلنے کے قابل نہ رہیں، تو پھر آخری راہ حل کے طور سے اس طلاق کو رکھا گیا ہے، اور طلاق اسی لیے مقرر ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ عرض کروں گا کہ اگر طلاق مرد اپنی طرف سے دیتا ہے تو یہ حق مہر بھی ادا کرے گا، اگر اب تک حق مہر نہیں دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، چھوٹی سی بات میں یہاں پہ ایک وہمہ سا ہے ہمارے معاشرے میں کہ خاتون مہر کی حق تب بنتی ہے جب اسے طلاق دی جاتی ہے، کیا حقیقت ہے یا اس سے پہلے وہ انسان کی ذمہ داری اور واجبات میں شامل ہو جاتے ہیں؟ یہ حقیقت کے خلاف ہے کہ حق مہر اس وقت دیا جائے جب طلاق ہو۔ خدا نخواستہ اگر طلاق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر نہ دیا جائے گا۔ حق مہر تو کسی بھی صورت میں شوہر کے ذمے پر ایک قرضہ ہے، یہ بیوی کے لیے کسی بھی وقت لینا جائز ہے، اور اصب خاص کر ہم بستری کے بعد واجب ہو جاتا ہے، پورا کا پورا۔ اگر ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو کسی صورت دینا ہے۔ اگر دینے سے پہلے بیوی مر جائے تو بیوی کے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ حق مہر دے دیا جائے وراثت میں، یہ اس سے تو انکار نہیں ہے۔ اب یہ حق مہر کسی نے نہ دیا ہو اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ حق مہر ادا کر کے اس کو طلاق دے دے۔ صحیح۔ لیکن اگر نفرت خدا نخواستہ بیوی کی طرف سے ہے، وہ نہیں چاہتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارے، وہ طلاق لینا چاہتی ہے لیکن یہ انکاری ہے، طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بیوی اپنے حق مہر کو چھوڑ دیتی ہے، یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے، یا اس کے اوپر اضافہ بھی کچھ پیسے دے کر کے اس سے طلاق لے کر جان چھڑانا چاہتی ہے۔ صحیح۔ اس کو کہتے ہیں خلع، یعنی وہ کچھ معاوضہ یا انعام یا جو بھی آپ اسے کہیں دے کر شوہر کو راضی کرتی ہے کہ وہ طلاق دے، اور وہ بھی کچھ معاوضہ لے کر یا حق مہر معاف کروا کے طلاق دینے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق خلع۔ یعنی اگر انسان اپنی خاتون سے محبت کرتا ہو اور خاتون اس سے نفرت نہ بھی کرتی ہو تب بھی طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ صاحب نے بیان فرمایا کہ انتہائی مکروہ ہے اور خدا کا عرش لرز جاتا ہے اس عمل حلال سے۔ اچھا صاحب، انہوں نے جو پوچھا تھا کہ طلاق جو خلع ہوتی ہے اس میں کیا شرط ہے کہ خاتون کے ناپسندیدگی کا شوہر کو علم ہو؟ شوہر کو ناپسندیدگی کا علم ہو یا نہ ہو، جب وہ ظاہر یہ کرتی ہے کہ وہ اسے ناپسند ہے یا کوئی اور عذر بیان کرتی ہے، نہیں چاہتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا، تو خلع دے کر یا کچھ معاوضہ ادا کر کے طلاق لے، اور یہ طلاق دے تو یہ طلاق صحیح ہے۔ اور اگر دونوں طرف سے نفرت ہو خدا نخواستہ تو پھر اس طلاق کو کہتے ہیں مبارات کہتے ہیں، اور یہ طلاق بائن کی قسموں میں سے ہے۔ اس کا صرف معنی بیان کر دیجئے، مبارات کیسے کہتے ہیں؟ یعنی دونوں طرف سے
ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے اور دونوں آپس میں طلاق پر رضامند ہو جائیں. صحیح. باہمی نفرت. باہمی نفرت. صحیح ہے. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ختم. ناظرین اکرام، آج پھر ہماری گفتگو اجارہ سے متعلقہ چندین اہم مسائل کے اوپر، اور جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں گزارش کی تھی، اس بار پھر میں تکرار کیا جاتا ہوں ہمارے ناظرین جو اس وقت انہوں نے ہمیں نئے جوائن کیا ہے کہ اجارہ یعنی اجارۃ العمل، یعنی کہ انسان اپنی خدمت پیش کرے کچھ مخصوص اوقات کے لیے، اور اس خدمت کا معاوضہ جو ہے دوسرے شخص سے لیتا ہے. جس طرح کہ عام طور پہ مزدور جو ہے، سرکاری ملازمین، تنخواہ دار طبقہ، اس طرح جو ہے ڈرائیورز، اپنا ایمپلائرز، جتنے بھی مزدور ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، تمام تر تنخواہ دار طبقہ جو ہے اپنے مخصوص پیریڈ، مخصوص دورانیے کو ایگریمنٹ میں رکھتا ہے کہ ہم صبح 8 سے لے کر مثلا شام 8 بجے تک 12 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی دیں گے، اور اس کا معاوضہ ماہوار طور پہ یا ڈیلی طور پہ آپ ہمیں دیں گے. یہ ہوتا ہے اجارۃ العمل. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ اجارۃ العمل کے جس میں انسان پابند ہوتا ہے، مکمل اس ٹائم میں پابند ہوتا ہے اپنے تمام تر منافع کا، کہ میں گویا کہ آپ کا غلام کی طرح ہوں، کہ صبح 8 سے لے کر شام 8 بجے تک جو ہے آپ ہی کے حکم پہ میں چلوں گا، اور آپ جو مجھے سجیسٹ کریں گے، آپ جو میری ذمہ داری لگائیں گے، میں وہی کروں گا. اگر اس قسم کا معاوضہ ہوا ہے تو اس کے احکامات آج ہم نے ڈسکس کیے. اور دوسرا وہ اجارۃ العمل کے جس میں انسان نے ڈیوٹی تو لی ہے، کسی شخص سے کام تو لی ہے، لیکن اس نے اپنے تمام تر امور اور اپنے تمام تر وقت کو اس کے سپرد نہیں کیا. مثال کے طور پہ اس نے جو ہے وہ درزی ہے اور اس نے کپڑے سلنے اور کپڑے جو ہے وہ سلانے کا وظیفہ تو لیا ہے کہ میں مخصوص وقت میں آپ کے کپڑے سیوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس پیریڈ میں مکمل طور پہ آپ میرے حاکم اور میرے جو ہے وہ اوپر اپنے حکم چلائیں. ایسا نہیں ہے. تو جو پہلی قسم ہے کہ انسان اپنی خدمت پیش کرتا ہے مخصوص دورانی اور پیریڈ میں، اور اس میں اپنے تمام تر منافع اور اپنے تمام تر جو ہے وہ امور کی بازگشت اسی کے ہاتھ میں، اسی کے دست میں دے دیتا ہے. اس صورت میں کہا گیا تھا کہ اگر 8 گھنٹے کے لیے ایگریمنٹ میں طے ہوا تھا کہ آپ اپنے باس، اپنے لیڈر یا اپنے جو ہے وہ سرکار کا کام کریں گے، تو اس میں آپ پابند ہیں کہ ایگریمنٹ کے مطابق آپ اس کا کام کریں. لہٰذا اگر آپ نے اس دورانیے میں اپنے نجی کام نپٹائے اور اپنے ذاتی کاموں کو اس میں انجام دیا، تو پھر یاد رکھیے کہ یہاں پر باس کے پاس یا اس فیکٹری کے مالک کے پاس یا آپ کے اس کمپنی کے باس کے پاس جو ہے آپشن ہیں دو. نمبر 1 کہ وہ چاہے تو آپ کو ڈسچارج کر سکتے ہیں، آپ کو نوکری سے نکال دے، اور جتنا آپ نے کام کیا ہے اس کا مارکیٹ ریٹ آپ کو دے سکتا ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ چاہے تو وہ کام کو باقی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جتنا نقصان آپ نے اس کے کام نہ کر کے کیا ہے وہ جبران آپ کو کرنا پڑے گا، خواہ وہ تنخواہ میں کٹوتی کی شکل میں کیوں نہ ہو. اور اگر انسان اس دورانی میں اپنا کام نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص کا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی جو ہے مریض کو وہ بائک پہ اٹھا کے موٹر سائیکل پہ ہاسپٹل، اور پھر ہاسپٹل سے پھر وہ گھر، اور جو ہے اس طرح اس کا پورا دن اسی کام میں لگ جاتا ہے، جبکہ وہ ٹائم اس کے باس یا فیکٹری مالک کا تھا. تو اس میں شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے شخص کا کام مفت میں کرتا ہے تو اس میں بھی وہی حکم ہے کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ باس کے پاس 2 آپشن ہیں، چاہے تو معاملے کو باقی رکھے اور چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. اور اگر معاملے کو فسخ کر دیا ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا ہے، تو یہ شخص جس نے کام انجام دیا دوسرے کا مفت میں، یہ چاہے تو اس شخص کو وادار کرے کہ آپ مجھے پیسے دیں، بشرط یہ کہ دوسرے شخص نے اسے حکم دیا ہو. لیکن اگر اس نے اپنی مرضی ہی سے جو ہے وہ کام کیا ہو دوسرے شخص کا مفت میں، تو پھر وہ اس سے معاوضہ لینے کا حقدار قرار نہیں پائے گا. یہ رہی ایک بات. اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ شیئر کیا کہ اگر وہ ایمپلائر یا وہ مزدور یا وہ فیکٹری کے اندر کام کرنے والا ملازم اگر وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اجارہ یا اگریمنٹ کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ طے یہ ہوا تھا کہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک آپ فیکٹری میں کام کریں گے، جبکہ یہ شخص جو ہے وہ 8 گھنٹے تو فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن باقی ماندہ 4 گھنٹے جو ہیں یہ کسی اور فیکٹری میں کام کرتا ہے، فراڈ کرتے ہوئے، بےایمانی کرتے ہوئے. تو یہاں پر شریعت جو ہے 3 آپشن اس مالک یا اس فیکٹری کے جو ہے باس کو دیتی ہے. پہلا آپشن ایک، اگر چاہے تو معاملے کو برقرار رکھے، اور معاملے کو برقرار رکھے گا تو اب یہاں پر 2 آپشن ہیں. نمبر 1 جو معاوضہ یہ 4 گھنٹے کا لے رہا ہے، مطلب اپنے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی میں جو 4 گھنٹے وہ کسی دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے، جو معاوضہ اسے وہاں سے ملے گا یہ اپنے باس کو دے دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ نہیں، وہ معاوضہ تو باس کو نہیں دے، البتہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ کٹوتی جو ہے اس کی ہوگی. نمبر 2. اور نمبر 3 اس کا باس چاہے تو اس کو جو ہے نوکری سے نکال سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. دعا میں نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. يا رحمن يا نعم النصير
يا